زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو اور آزمائش کا ایک دن بدلہ ہوگا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ میرے خیال میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ہم زندگی میں جن مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہمارے جو ارادے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے، کیونکہ وہ سب جاننے والا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ مضبوط رہیں اور اس حقیقت کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کو ہمیشہ آپ کی زندگی کے بدترین دور سے کھینچ کر لے آئے گا۔ وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں۔ اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں۔ خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر سے، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا؟ نہیں نا۔ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کا خیال رکھے۔ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال رکھیں۔ انسان اپنی زندگی میں جانے کس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی دن سے، کبھی رات سے، کبھی لوگوں سے، کبھی یادوں سے اور کبھی باتوں سے۔ کبھی انسان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے، اور کبھی رات میں یادوں کے شور سے گھبرا کر دن کے طلوع ہو جانے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ در حقیقت تو وہ اپنے اندر کے دکھوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ دکھ جو دن اور رات میں فرق نہیں جانتے۔ ہم سب آج وہیں ہیں جہاں ہونا چاہیے، جہاں ہونا اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا۔ پھر بھلے ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں، جن میں سے کچھ اس آزمائش کے بعد ہم پہ کھول دی جائیں گی اور کچھ قیامت تک راز ہی رہیں گی۔ کیوں اور کیسے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تبھی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے۔
بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے، لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اس سے یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے یقین کو ہی ہماری حقیقت بنا دے گا۔ پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے ویسے ہی اس کے معجزوں کا احساس بھی ہونے لگے گا، اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دل کو میرے اب یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یقین کا امتحان تو تبھی لیا جاتا ہے جب دل اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جو معاملہ میری رضا کے مطابق نہ ہو، میں اس معاملے میں مدد کے لیے عاجزی سے صبر کی جھولی ضرور پھیلاتی ہوں، پر اب میں ضد کے ساتھ نصیب سے نہیں لڑتی۔ جب میں نے حقیقت کو دیکھنا شروع کیا تب میں نے یہ جانا کہ ظلم تو میں کرتی ہوں خود پر، وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں جانتی ہوں جو گزر گیا اسی میں خیر تھی میرے لیے۔ اب میں خود سے بھلے خفا ہو بھی جاؤں پر اللہ سے خفا نہیں ہوتی۔ اگر تم سے کوئی خطا نہ ہوتی تو پھر تم کوئی انسان نہیں فرشتے ہوتے جنہیں کبھی گناہوں کا کوئی موقع ہی میسر نہ ہوا ہو، وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ اور جو کوئی اللہ کے در سے اپنے نفس سے جنگ کرے، گناہوں کو ٹھوکر مار دے، وہ ہوتے ہیں انسان۔ تو جان لو یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ یہاں تمہارے صبر، ایمان اور اللہ پر توکل کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور ہاں، دنیا میں انسانوں سے خطائیں بھی ہوں گی، ورنہ وہ امتحان ہی کیسا ہوا جس میں کوئی خطا نہ ہو۔ جب ایمان ہوگا سینے میں تبھی تو مومن ڈگمگائے گا۔ اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو تو یاد رکھو اللہ نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، اور توبہ کے سجدے میں جو لطف ہے وہ اور کسی میں نہیں۔ وہ آنسوؤں کا بہنا، وہ ہاتھوں کا اٹھ جانا، وہ توبہ کی آس میں سجدے پہ سجدہ کیے جانا، وہ بچوں کی طرح گڑ گڑانا، وہ درد میں بھی لطف کا مزہ آنا، ہائے وہ رب کا مان جانا۔ تم تو خوش قسمت ہو جسے اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، ورنہ دنیا میں ایسے بھی بہت سے انسان ہیں جو گناہوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنے اللہ کو ہی بھول چکے ہیں، جنہیں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت۔ وہ گمراہ ہیں، اور گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی گناہ نہ لگے۔ ہم شاید دعاؤں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اس لیے ایک خاص وقت تک ہی انہیں مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم تھک کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری نظر ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی مصلحتوں کو سوچ کر دعاؤں کی تکمیل کو دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک کوئی بھی دعا آپ کی ایسی نہیں جو خالی واپس لوٹ آئی ہو۔ یہی خوبصورتی ہے دعاؤں کی کہ دعائیں یا تو بری چیزوں کو بہتر بنا دیتی ہیں یا پھر ہمارے دل کو برائی سے بہتری کی جانب موڑ دیتی ہیں۔
یا تو ہماری چاہت کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتی ہیں، یا پھر اللہ کی چاہت کو ہمارے دل کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن دعائیں رائے گاہ کبھی نہیں جاتی۔ دعائیں کن کن وسیلوں سے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور آپ کے کام آتی ہیں، یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے آپ۔ دعائیں آپ کو بدل دیتی ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دعائیں نہیں چھوڑتے، کچھ مل جائے تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یقین کریں تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات زندگی ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ زندگی بے رنگ لگنے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ آنسو ہمیشہ کے لیے ہیں۔ چہرے پر اداسی اور خاموشی چھا جاتی ہے، ہر چیز سے جیسے دل اٹھ سا جاتا ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے اپنے تعلق مضبوط بنانے کا جتن کرتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق ہمارا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اللہ سے دور ہوتے جائیں گے تو بے سکون تو ہوں گے نا۔ اگر آج کوئی اپنا ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ بس وہ مان جائے۔ لیکن ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ ہم اس کے ساتھ کے بنا تو تنہا ہو جائیں گے، ہم اس کی محبت کے بنا تو ادھورے ہیں، ہم اس کی یاد کے بنا تو خالی ہاتھ ہیں۔ وہ دور نہیں ہے ہم سے، وہ بہت قریب ہے۔ وہ ہر لمحہ ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ہمارے کسی دکھ، کسی تکلیف سے انجان نہیں، اس کو تو سب خبر ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ سے ناراض ہی رہتے ہیں، حالانکہ راز تو اسے ہونا چاہیے۔ اس نے بغیر مانگے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، پھر وہ ایک چیز پر اگر ہمیں آزماتا ہے تو ہم اسی کو لے کر بس اس سے گلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں جو اس نے ہمیں دی ہے۔ کبھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے جو اس نے کہا ہے نا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اس لیے کہا ہے کیونکہ ہم ہر وقت اس کی نعمتوں کا جھٹلاتے ہی رہتے ہیں۔ جو اس نے دے رکھا ہے اس کو جھٹلا کر ہر وقت اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جس پہ اس نے آزمایا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد ہمیں آزمانا ہی ہے، اور وہ آزماتا بھی انہی کو ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ آپ محسوس کرو اپنے اللہ کو، وہ اس وقت تمہارے سامنے ہے اور بہت قریب ہے۔ کہہ دو اس سے اپنے دل کا حال، کیا ہوا الفاظ نہیں ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو، اے اللہ تو سب جانتا ہے۔ اس گفتگو کو جتنا لمبا چاہو کر لو، وہ اللہ تمہیں سنتا رہے گا، وہ نہیں تھکتا تمہیں سننے سے۔ وہ تو چاہتا ہے تم اس سے بیان کرو، اور جب دل میں سکون آنے لگے، چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہو، ایک ٹھنڈک کا احساس ہو، تو دعا اللہ کے حوالے ہو گئی ہے۔ اس خوبصورت زندگی کا آغاز کرو۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تبھی صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں تو اسے بکھرا رہنے دو۔
جب وقت آئے گا تو وہ سمٹ جائیں گی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میری زندگی، یہ میری زندگی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ اپنی قدر کرنا نہیں سیکھ جاتے تو لوگ بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ خود کو کمزور سمجھیں گے تو لوگ آپ کو اور کمزور بنائیں گے۔ جب تک آپ خود کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ ہی کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی قدر جانیے۔ یقین کیجئے، اللہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا ہے۔ آپ بہت خاص ہیں۔ آپ کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خود کو عام نہیں سمجھیں، اپنا مقصد پہچانیے۔ سوچیں، جسے اللہ نے بنایا ہو، جسے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہو، وہ اللہ کے لیے کتنا اسپیشل ہوگا۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ آپ سے اتنا محبت کرتا ہے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی محبت، اس کا ساتھ کافی نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اپنی قدر کیسے جانیں؟ دیکھیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ سے بہتر نہیں جان سکتا ہے۔ آپ کیا ہیں یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلط ہیں، لیکن ہم پھر بھی وہ کام کرتے چلتے ہیں اور خود کو غلط نہیں بولتے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے، اور اس طرح ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنی اصلیت نہ چھپائیے۔ یہ نہ سوچیں کہ کسی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہے گا، کیا سوچے گا، بلکہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ مقصد جانیے۔ جب آپ اپنا مقصد جان جائیں گے تو یقین کریں آپ لوگوں سے زیادہ خود کی قدر کریں گے۔ تم ابھی یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہیں لانا چاہتا تھا۔ تم نے کچھ کھویا ہے کیونکہ وہ کھو دینا ہی اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، اور اب تم اسے اللہ سے دوبارہ واپس مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑا۔ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ نہیں جان سکتے تم۔ تمہارا کام صرف یقین رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ ان دعاؤں کو کب اور کیسے معجزوں میں بدلنا ہے، یہ تمہارے اللہ کا کام ہے۔ تو تم صرف وہ کام کرو جو تمہارے ذمے ہے۔ اللہ کے کاموں کی فکر چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں آتی کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچنا ہے۔
یہ درد جس سے تم ابھی گزر رہے ہو، یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لایا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹ آنے کا موقع نہیں دیتا، وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے ان سے پھر کائنات کی ہر چیز بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ جیسے معجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، ویسے ہی جس سے اللہ کو محبت ہو، معجزے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ وقت میرے پورے دن میں سب سے خاص ہوتا ہے جب اللہ سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں، اسے اپنے دل کا حال سناتی ہوں، اسے سب بتاتی ہوں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج اس بات سے میرا دل دکھا، آج میں اداس ہوں، آج میرے ساتھ یہ اچھا ہوا، آج مجھے فلاں چیز کی بہت ضرورت ہے، آج میں بہت شکر گزار ہوں، آج میں بہت خوش ہوں، آج میں نے کسی کو بہت یاد کیا، آج ایک اور دن تیرے کن کے انتظار میں گزر گیا، آج ایک دن اور کم ہو گیا مجھے میری منزل تک پہنچنے میں۔ ایک ایک بات میں اس سے شیئر کرتی ہوں، پھر جو سکون ملتا ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی، ایون کہ وہ سکون ایکسپلین ہو بھی نہیں سکتا۔ جانتی ہوں وہ تو سب جانتا ہے، ایک ایک بات جانتا ہے، جو بات ابھی میری زبان پر بھی نہیں آئی وہ تو اس سے بھی واقف ہے، لیکن اسے بتانا اچھا لگتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ساری پریشانی، ساری فکریں، سارے سوالات صرف اس کو بتانے سے ہی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اب سب ٹھیک ہو گیا، جیسے اب اس نے مجھے سنبھال لیا ہو، جیسے وہ مجھے دلاسا دے رہا ہو۔ پورے دن کی تھکن سکون میں بدل جاتی ہے۔ پھر روز اسی طرح اس سے باتیں کرتے کرتے اپنی سالوں پرانی دعاؤں کو دل سے لگا کر سو جاتی ہوں، اس آس میں کہ صبح اٹھوں گی تو وہ کوئی معجزہ کر دے گا۔ آپ سب بھی اسے اپنی عادت بنا لیں، پورے دن میں سے کچھ وقت تو اپنے اللہ کے لیے نکال ہی سکتے ہیں نا، تو کیوں نہ آج سے ہی اس کو اپنا دوست بنا لیا جائے۔ جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہر چیز آپ کی گرفت سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے اس درخت کے بارے میں سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، مگر پھر بھی اس امید کے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ بہار ضرور آئے گی۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ اللہ ہر کسی کو آزمائش کے لیے نہیں چنتا، اتنی بڑی دنیا ہے، مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے یا پھر صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر تم آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو،
جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اپنی ضد، انا اور اکڑ کو توڑ کر اس کے سامنے کمزور، لاچار اور بے بسوں کی طرح سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اسے اپنے بندے پر بے حد پیار آتا ہے۔ پھر اس کا پیار اس کے رحم کی صورت میں اس کے بندے پر نازل ہوتا ہے، اور اللہ کے رحم کی تو کیا ہی بات ہے، اس کا رحم بڑی بڑی سختیوں کو نرم کر دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی رکاوٹوں کو گرا دیتا ہے، اس کا رحم بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور اس کا رحم بڑی بڑی تکلیفوں کا زور توڑ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جب آپ خالص نیت رکھتے ہیں، جب آپ خوبصورت صبر کرتے ہیں، جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، تب آپ کے لیے وہ بھی ممکن ہونے لگتا ہے جو ممکن ہونے والا نہیں ہوتا۔ پھر ایک لمحہ لگتا ہے، بس ایک لمحہ، اور سب بدل جاتا ہے۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے، جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پر لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں اللہ کی چاہ ہے، تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب ہیں، اپنے ساتھ چلنے والے انسان کی محبت کو تو پہچان لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ انسان ہمیں کبھی کسی موڑ پر نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنے رب کی محبت کو پہچاننے میں کتنے سال لگا دیتے ہیں، یہ سمجھنے میں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے سال لگا دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ وہ واحد ذات ہے جو ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی، اور کتنے سال لگا دیتے ہیں شے رگ تک کا فاصلہ طے کرنے میں۔ کیوں نہیں دعویٰ کرتے وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا؟ ہم اللہ کی محبت نہیں پہچانتے اور انسان کی محبت پہچان جاتے ہیں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کے پاس مت جایا کرو، انہیں قرآن پاک کے صفحات میں تلاش کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ہر پریشانی کا حل بتا دیا ہے، ہمارے ہر دکھ کا جواب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور ایک بار قرآن پاک کی عادت پڑ جائے تو پھر پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔
اگر آپ خوشی میں قرآن پڑھیں گے تو خوشی بڑھ جائے گی، غم میں پڑھیں گے تو غم چھٹ جائیں گے۔ قرآن کے جلال و جمال پر، وعدوں پر اور وعیدوں پر غور کرنے سے خوف الہی میں اضافہ ہوتا ہے، امید رحمت پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ قرآن ہے تو آپ بغیر چوکیدار کے محفوظ ہیں، بغیر مال کے غنی ہیں۔ تو بس اپنے دلوں کو قرآن کی جانب حرکت دو۔ اگر تمہیں قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو تم میوزک کے تمام آلات کو جلا دو۔ گانے روح کے لیے تیزاب ہیں، یہ ہمارے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو سکون قلب میسر نہیں، کبھی قرآن کو توجہ سے سنو تو پتہ چلے سکون کیا ہے۔ گانوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرو تو پتہ چلے کہ سکون کیا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن سے کانوں اور دلوں کا لذت اٹھانا ایک لمحے میں مکمل نہیں ہوتا، یہ لذت تو توفیق اور قرآن سے محبت کرنے سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کو جتنا گہرا پڑھیں گے، اس پہ جتنا تدبیر کریں گے، اس کی آیت کا جتنا مفہوم سمجھیں گے، اس کی وعیدوں کو، بشارتوں کو جتنا اپنے ساتھ ریلیٹ کریں گے، اتنی ہی لذت نصیب ہوگی۔ یہ خاص کنیکشن بھی تعمیر ہونے میں وقت لیتا ہے، لیکن مسلسل ریاضت سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ قرآن کی محبت دل میں راسخ ہو کر کانوں کو، روح و جسم کو سکون سے سرشار کرتی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ ان انسانوں کے ساتھ کبھی بیٹھنا پسند نہ کریں جو آپ کو آپ کے رب کے بارے میں غلط کانسیپٹ دیں، جو آپ کے یقین کو کمزور کریں، جو آپ میں مایوسی ڈھکیلنے کی کوشش کریں، جو آپ کو حالات سے ڈرائیں، جو آپ کے حوصلوں کو پست کریں، جو آپ کا مثبت وے آف تھنکنگ متاثر کریں، جو رب سے دور کریں، ان سے علیحدگی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اپنے ایمان کو مکمل طور پر ایسی صحبت سے نیست و نابود کر دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے۔ قرآن کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ پاک کے پاس ہے۔ جب آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے تو آپ جو سوال سجدوں اور دعاؤں میں اللہ پاک سے کریں گے، اس کا جواب اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کے ذریعے دے گا۔ اپنا اور اللہ پاک کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے خود کو اس رسی سے جوڑ لیں جو اللہ سے آپ کو جوڑ سکتی ہے۔ آپ قرآن کا ایک لفظ بھی سیکھ اور سمجھ لیں تو اس پر رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ قرآن کا سفر اللہ فقط اپنے چنے ہوئے بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھلاتی ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ اللہ غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف رجوع کروا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ زندگی کے کچھ لمحات، کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دینے چاہیے تاکہ ہم اپنے غم، اپنے درد، تکالیف اللہ کے سامنے بیان کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غور سے سنتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ زندگی جب مشکلات میں گزر رہی ہو نا، تب فیصلے اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ قرآن کو ایسا دوست بنائیں
کہ جب بھی اس کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ سے باتیں شروع کر دے، کبھی نصیحت کرے، کبھی آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے، پریشان ہو تو دلاسے دے، خوش ہو تو اترانی نہ دے، مصیبت میں پھنسے ہو تو تسلی دے، آپ کی نظر کو حیا دے، زبان جو ذکر کی لذت سے آشنا کر دے، پیٹ کو حلال لقمہ کا پابند بنا دے، رات کو تنہائیوں میں آپ کو اپنے پاس سے اٹھنے نہ دے،